بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد جواب، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم سب مل کر سماج کی اصلاح کا کام کرتے رہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ملے گا۔ سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد ندیم بات کر رہا ہوں پاکستان سے، ضلع قصور سے۔ الحمدللہ۔ عاقل صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرات ان پہ گراں گزر رہی تھی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے پیچھے تلاوت کرتے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ تو کیا ہم صرف سورۃ الفاتحہ جاری ہی نمازوں میں پڑھا کریں، مطلب پہلی دو رکعتوں میں، یا بعد والی دو رکعتوں میں جو ظہر یا عصر والی دو رکعتیں ہیں، مطلب مقتدی عصر کی نماز پڑھ رہا ہو یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے، تو وہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا جاہری سورت بھی ملائے گا ساتھ میں؟ پہلی ظہر اور عصر کی جو دو رکعتیں ہیں وہ خاموشی سے پڑھی جانے والی رکعتیں ظہر اور عصر کی، کیا ان میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائی جائے گی؟ آپ نے جو یہ حدیث پیش کری ہے ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ یہ جہری نماز کا معاملہ ہے، جہری نماز کا مسئلہ ہے فجر کی نماز میں، لیکن ظہر اور عصر کی جو سری نمازیں ہیں ہمارے یہاں عام طور پر تو ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے نمازوں میں کہ ظہر اور عصر میں نہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور نہ ہی اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ظہر اور عصر میں خاص طور پر کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آئیے رخ کرتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کے فتوے کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين وأقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ پوچھا یہ جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ میں ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی دوسری سورت بھی پڑھتا ہوں، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ میری نماز درست ہے؟ يقول في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية وأقرأ الفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ شیخ کی سمجھ میں سوال نہیں آیا، آپ نے اس کو ریپیٹ کروایا، وہی سوال، یہی سنت ہے۔ الركعة الأولى والثانية الفاتحة والسورة معها، أما الثانية الثالثة والرابعة نقرأ الفاتحة۔ سنت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جو ظہر اور عصر کی نماز کی رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کرنی چاہیے، اور جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں تلاوت اگر آپ کرنا چاہیں تب بھی جائز ہے اور نہ کریں تب بھی جائز ہے۔
صحیحین کے اندر شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی دوسری صورتیں ملا لیتا ہے تب بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ایک دوسری ویڈیو آپ کو یہاں کارڈ نظر آ جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کبھی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی جو آخری رکعتیں ہیں اس میں کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ میرے خیال سے سوال کرنے والے نے، چونکہ میں نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ آپ وضاحت کر دیجئے، تو سوال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں بھائی جان، میرا یہ سوال نہیں تھا، میرا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ضم صورت ملانا ضروری ہے یا صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی؟ ضم صورت ملانا ظہر اور عصر کی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ضروری نہیں ہے، البتہ اگر آپ ملا لیتے ہیں تو جائز ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت یا سورت کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام وقت دیتا ہے اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو خاموشی سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس وقت تک جب تک کہ امام رکوع میں نہ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون